السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی علم کے حوالے سے بات کریں گے اور ایک بہت ہی خوبصورت سٹوری آپ کے سامنے میں علم کی فضیلت کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام پیش کریں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا جو تیلی تھا، یعنی تیل نکالنے والا کسی بھی چیز سے، اناج وغیرہ سے۔ تو بادشاہ نے اس سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک من جو تل ہیں تو اس سے کتنا تیل نکل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تقریباً 8 کلو۔ اس نے کہا اچھا 8 کلو سے کتنا تیل نکل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ 2.5 کلو۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ 2.5 کلو سے کتنا تیل نکل سکتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 2.5 کلو میں سے تقریباً 2.5 پاؤ نکلے گا۔ پھر آخر میں بادشاہ نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ایک تل سے کتنا تیل نکلے گا؟ تو اس تیلی نے کہا کہ ایک تل سے تقریباً اتنا تیل نکلے گا کہ وہ صرف ناخن کو تر کر دے۔ تو بادشاہ بڑا جو ہے اس سے متاثر ہوا، لیکن اس نے اس سے سوال کیا کہ کیا اتنا زیادہ اپنے شعبے کے حوالے سے جو تم علم رکھتے ہو، دنیا کے حوالے سے علم رکھتے ہو، کیا تمہیں دین کے حوالے سے بھی اس کچھ علم کا پتہ ہے؟ اس نے کہا حضور دین کا تو مجھے بالکل بھی کچھ نہیں پتہ۔ تو بادشاہ نے فوراً حکم جاری کیا کہ اس کو قید کر دیا جائے، اور اتنے میں جب آرڈر پاس ہوئے تو اس کا جو بیٹا تھا وہ آگے آیا اور بادشاہ سلامت کو کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ قصور اس کا نہیں بلکہ اس کے باپ کا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے اس کو تعلیم نہیں دلوائی، لیکن میرے باپ نے مجھے تعلیم دلوائی ہے اور میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت برموقع اس کے بیٹے کے اس سوال سے بڑا متاثر ہوا اور اس کے باپ کو رہا کر دیا اور اس کو بھی انعام و اکرام سے نوازا، اور اس کو یہ کہا کہ واقعی تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ تو علم جو ہے وہ بہت زبردست چیز ہے۔ جب آپ کے اندر اخلاق بھی ہوں، عقل بھی ہو، شعور بھی ہو، پھر آپ کے پاس علم بھی ہو، تو علم آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بوجھ بھی عطا کرنی چاہیے، اور خود بھی ہمیں اس قابل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور اگر ہم اس چیز کو نہیں کرتے تو ہم قابل مواخذہ ٹھہریں گے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں علوم کو برابر حاصل کریں تاکہ ہماری دونوں آنکھیں روشن ہوں، یعنی دین والی بھی اور دنیا والی بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔